برابر نہیں بیٹھ رہا تو پھر اچھا پھر دماغ لگاتا ہے اچھا ایسا کرو کہ جو نہیں بیٹھ رہا تو پھر سب کا کم کر دو. گھٹ گیا وہ جو بانٹ رہے تھے جتنے حصے ان کے حساب سے وہ جو اصول بنائے تھے وہ صحیح فٹ نہیں ہو رہے تھے, اوور آل سب گھٹ گیا. تو انہوں نے کہا گھٹ گیا نا تو سب کے حصوں میں سے برابر سے گھٹا دو, تو ایک کو بھی اتنا نہیں ملا جتنا قرآن نے کہا تھا, یا بچ گیا تو ہر ایک کے حصے میں ڈال دو. یہ جو اپروچ تھی یہ میتھمیٹکس والوں کی نہیں ہوتی. اگر بچ رہا ہے یا اگر کم ہو رہا ہے یا اگر گھٹ رہا ہے اس کا مطلب کہیں غلطی ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, وہ تم سے فتویٰ پوچھیں گے, ان سے کہو کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. آخری آیت سورہ نساء کی, اس کی کچھ تشریح پچھلی مرتبہ ہوئی تھی اور کچھ باقی رہ گئی. اصل ساری پچھلی مرتبہ جتنا بھی ڈسکشن تھا وہ اس پر تھا کلالہ کیا ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 12 میں کلالہ کا ذکر تھا, لیکن بات واضح نہیں ہوئی تھی اور اس میں سوال رہ گئے تھے. حالانکہ غور کیا جاتا تو یہ جو اصول ڈرائیو کیے تھے اس میں جنہیں 11 کی تشریح یاد ہو, 11 اور 12 کی کچھ ذہن میں اگر ہو, کبھی دیکھا ہو دوبارہ, تو اس میں قرآن کی آیات سے ہی ڈرائیو کر کے اصول ڈرائیو کیے تھے, پرنسپلس. جتنے اصول تھے وہ سب قرآن کی آیات ہی سے تھے. اگر وہ اصول اخذ کیے جا سکتے یا ڈرائیو کیے جا سکتے تو اس آیت میں جو تشریح اور وضاحت کی گئی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو اسی لیے اینڈ میں لایا گیا کہ سوال رہ گئے باقی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کلالہ کے بارے میں لوگ سوال کریں گے. اس میں پچھلی مرتبہ جو تھا اس کا بہت تیزی کے ساتھ میں خلاصہ کہ کلالہ کے بارے میں جتنے سینگز ہیں, جتنے اقوال ہیں, اس میں ایک تو یہ ہے, کچھ لوگ, یہ غامدی صاحب کا خیال ہے کہ والدین اور اولاد ان کو چھوڑ کر سارے رشتہ دار یعنی دوسرے لوگ جنہیں ورثہ جاتا ہے کلالہ ان میں سے ہوتا ہے, اور ان کے لیے وصیت کر دی جاتی ہے, وصیت کرنی ہوگی کہ کسے دیا جائے. اس پہ تشریح یا بحث یا ڈسکشن گزر چکا کہ یہ وراثت کی آیت ہے, اس میں وصیت کو جو لانا پڑ گیا وہ اس لیے کہ وہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر آخری آیت, اس میں ایک تضاد آ رہا تھا, کنٹرڈکشن وہ دور نہیں ہو رہا تھا, تو اس لیے ان کو پھر وصیت کا حصہ لانا پڑا اس میں. ورنہ وصیت کا تعلق, وصیت بالکل الگ چیز ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے والا خود یہ طے کر دے کہ ہماری جائیداد میں سے, ہمارے چھوڑے ہوئے مال میں سے اتنا فلاں کو دیا جائے. اور وراثت یہ ہے کہ وہ طے کرے یا نہ کرے, اس کو طے کرنے کا حق ہی نہیں. ان حصوں کے بارے میں جو اللہ نے طے کیے ہیں اسے کم یا زیادہ کرنے کا حق نہیں ہے. وراثت اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے, اس میں وصیت کو ڈالنا کوئی انہوں نے مجبوری سمجھی اور اس میں ایسے رکھا. بہرحال اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. کلالہ جسے دور کے رشتہ دار سے ترکہ ملے, یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے. جنہیں ترکہ ملتا ہے کلالہ انہیں کہا گیا, لیکن وہ بہت دور کے رشتہ دار ہو. دور کے رشتہ دار, وراثت کا اصول ہی یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ملے گی, اور جب خاص طور سے 2 آیات میں حصے بتائے گئے تو دور کے رشتہ داروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قریب کے رشتہ داروں میں اسے رکھیے گا ذہن میں, پہلے نمبر پر اولاد, پھر والدین اور بہن بھائی, یہی تو امیڈیٹ رشتے ہوتے ہیں, اور چوتھا کوئی نہیں ہوتا جو ڈائریکٹ سیدھے رشتے ہوتے. اولاد, والدین, بہن بھائی, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ڈائریکٹ رشتہ دار. باقی سب ان کے تھرو ہیں, یا بہن بھائی کے تھرو ہوں گے, یا والدین کے تھرو ہوں گے, یا اولاد کے تھرو ہوں گے. کوئی رشتہ ڈائریکٹ اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کا, وہ آ چکی تفصیل بہت الگ.
آیت نمبر 12 میں کہ ان کا حصہ تو سب سے پہلے الگ نکال دیا جاتا ہے، پھر یہ سارے تقسیم ہوتے ہیں، جو جتنی بھی حصوں کا تذکرہ چل رہا ہے ان کا الگ نکال دیا جاتا ہے۔ وہ رشتہ نسبی نہیں ہے، نسب سے نہیں ہے، بلڈ سے نہیں ہے، پیدائش سے نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ کانٹریکچول ہے، کانٹریکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا، اور کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی حیثیت الگ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان کو سب سے پہلے نکالا جائے گا، پھر باقی ڈسکشن چل رہا ہے کہ وراثت کیا ہوگی۔ اسے وراثت کہتے ہی نہیں وہ زوجین کے حصے کو، کہ وہ ان کا حصہ جو ہے وہ ان کا حق الگ نکال دیا جائے۔ اچھا، پھر تیسرا ایک قول یہ تھا، یہ پچھلی مرتبہ جس پہ ڈسکشن ہوا تھا، کہ مرنے والے کے والدین اور اولاد کے سوا ہر ایک کلالہ ہے۔ اس پر بھی ڈسکشن گزر گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھا قول یہ تھا، اس پہ بھی ڈسکشن گزرا تھا پچھلی مرتبہ، کہ جن کے باپ دادا نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، ان سے اوپر نہیں ہے، ماں ہو سکتی ہیں، ماں ہیں اور باقی سب ہیں، انہیں کلالہ۔ اس پہ بھی ڈسکشن گزرا تھا کہ یہ بھی کلالہ قرآن کی ساری آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان تینوں آیتوں کو جس میں ذکر ہے، تو ایک کلالہ یہ نہیں ہو سکتے۔ اب پانچواں قول یہ ہے جس پر ہم آج بات کریں گے، کلالہ وہ ہیں جن کے والدین تو ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد نہیں ہے۔ یہ ایک پانچواں قول ہے، یعنی کلالہ پہ بڑا اختلاف رہا ہے، اولاد نہیں ہے، والدین ہیں۔ اچھا، اختلاف بھی اسی لیے ہے کہ عربوں میں جو استعمال ہوتا تھا وہ اس طرح ان سبھی رشتوں کے لیے کلالہ لفظ استعمال ہوتا تھا، مختلف موقعوں پہ کلالہ استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے اختلاف ہے اصل۔ پھر آیت سے چونکہ اصول صرف قرآن کی آیات سے صرف نہیں نکالے، اگر سارے اصول تقسیم کے جو نکالتے وہ قرآن کی آیات سے ہی نکالتے، جو کہ نکالے جا سکتے تھے، اور 11-12 کی آیت کی تشریح میں نکالے گئے ہیں، پھر یہ کوئی کنٹرڈکشن، کوئی تضاد، کسی کا حصہ گھٹ گیا، کسی کا بڑھ گیا، کہیں ٹکرا رہی ہے دو آیت کے اندر، کوئی حصے کسی کے بتائیں، یہ سب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ پانچواں قول یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، والدین ہیں، کلالہ اسے کہتے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 11 جو تھی سورہ نساء کی گزری، تب تو وہ کلالہ کی آیت بن جائے گی جب تک اس میں کلالہ کا نام ہی نہیں، کہیں سرے سے نہیں۔ 12 میں کلالہ کا ذکر آیا، اور آخری آیت 176 جو تشریح چل رہی ہے اس میں آیا۔ دیکھیے کیسے، اگر یہ کہا جائے کہ اولاد نہیں، والدین ہیں، تو آیت نمبر 11 میں دکھا رہا ہوں آپ کو، جس کا یہ ایک حصہ ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اولاد نہیں ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور پھر وہ ورثہ جو جا رہا ہو، وارث جو ہوں والدین بن جائیں، تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں بھائی بہن بھی ہوں، تو آگے کہا ہے کہ اگر ساتھ میں بھائی بہن بھی ہوں، یعنی والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے، یہی تو، یہ پانچواں یہی تو ہے، یہ کہ اولاد نہیں، والدین ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کلالہ کو، تو یہ آیت کلالہ کی بن جائے گی، اور اس میں کہیں کلالہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور کسی نے مانا بھی نہیں ہے اسے، کہیں کسی نے کہ یہ کلالہ کی آیت ہے، کہ اس میں کلالہ کا حصہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے اولاد نہیں ہے، والدین ہیں، اور اسی میں بتایا اگر بہن بھائی بھی ہوں تو ایسے دیا جائے گا، تو اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ اب ہم ایک چھٹا قول ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں۔ چھٹا یہ ہے کہ والدین اور اولاد دونوں نہیں ہیں، نہ والدین ہے نہ اولاد ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اب والدین بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، اس کا مطلب بہن بھائی بچ رہے ہیں جو ڈائریکٹ رشتہ داروں کے اندر ہیں، اس میں صرف بہن بھائی بچ رہے ہیں۔ اس پر کیوں، مطلب یہ کیوں نہیں ہو سکتا، کلالہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں 4 خامیاں ہیں یہ مان لینے میں کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد ہو، بھائی بہن ہوں، صرف رہ گئے ہوں قریبی رشتہ داروں کے اندر، ڈائریکٹ رشتہ داروں میں۔ پہلی خامی تو یہ ہے کہ یہ جس آیت کو ہم ابھی آخری آیت سورہ نساء کی 176، وہ یہ کہہ کر شروع ہوئی ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، کہ اس کی اولاد نہیں ہو، تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہیں، تو خاص طور سے یہ شرط بیان کرنا کہ اولاد نہ ہو، تب یہ ایسے حصے ہوں گے۔ اگر کہا ہی تھا، اگر کوئی کلالہ کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی تو دونوں باتیں کہتے، اولاد بھی نہیں، والدین بھی نہیں، تب دونوں باتیں کہی ہوتی۔
تو پہلی تو خامی اس کے اندر یہ ہے، دیکھیے آیت یہ ہے، اگر کوئی وَإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، کوئی کلالہ شخص اگر مر جائے جس کی اولاد نہیں ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے ترکے کا آدھا ملے گا، اور اگر کوئی کلالہ عورت مر جائے یعنی جس کی نہ اولاد نہ والدین، تو سارا مال بھائی کو جائے گا۔ تو اب اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد نہیں ہو، یا دونوں باتیں کہی ہوتی ہیں، اگر کلالہ کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بالکل ایکسٹرا بات ہے کہ اگر اولاد نہ ہو۔ اس کا یہ تو تب کہا جائے گا جب کلالہ دو طرح کے ہوں، ایک وہ جن کی اولاد ہو، ایک جن کی اولاد نہیں ہو۔ اصل میں بات یہی ہے، یہ آخری حقیقت ہے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اولاد اور والدین دونوں نہیں ہیں، کلالہ اس کو کہتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرا اعتراض اس بات کے اوپر کہ اولاد و والدین دونوں نہیں ہیں، آیت 12 اور 176 کلالہ کا ان دونوں میں ذکر ہے، اس میں بہن بھائی کے حصے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے، 12 میں کچھ اور ہے دیے ہوئے، اگر کلالہ ہی نہیں مانا جائے تب 12 میں حصے کچھ اور ہو جائیں گے، اور آیت یہ اس آخری آیت میں کچھ اور ہو جائیں گے، اس فرق کو دیکھ لیجیے۔ یہ تو آخری آیت کا حصہ ہے، یہ 176 جس کی آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، یعنی وہ جو کلالہ ہے ان کے اگر بھائی بہن ہوں، رجالن و نساء، چاہے وہ بھائی ہو چاہے بہن ہو، مرد ہو یا عورت، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو وہ ان میں ایسے تقسیم ہوگا جیسے وارثوں میں ہوتا ہے، بھائی کو دگنا ملے گا، بہن سے آدھا، سارا مال ایسی تقسیم ہو جائے گا کل ٹوٹل۔ اب والدین بھی نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر بتایا، بہت کلیئر سی بات ہے اور بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن پھر آپ 12 نمبر میں کیا کہا تھا، آیت 12 میں یہ بھی کلالہ کی بات چل رہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اگر کوئی اب امراتن، اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے، تو وہ کوئی کلالہ ہو، یعنی اس قول کے مطابق جس کو اب ہم لے کر چل رہے ہیں، جو بعض لوگوں نے مانا کہ والدین بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، اس کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور پھر بہن بھائی بچ رہے ہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور بہن بھائی ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اکیلی بہن ہے چھٹا حصہ ملے گا، اکیلا بھائی ہے چھٹا حصہ ملے گا۔ اب والدین بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، صرف ایک بھائی ہے یا صرف ایک بہن ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی کہاں جائے گا؟ بچا کتنا؟ یعنی 6 حصے کر دیجئے، اس میں سے ایک ملے گا، بہن اکیلی ہے تو، بھائی اکیلا ہے تو، باقی کدھر جائے گا؟ اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں، باقی پھر کہیں بہت دور جائے گا، یعنی 5 گنا کہیں بہت دور جا رہا ہے، اور ایک حصہ اسے دیا جا رہا ہے، تو یہ کچھ جسٹس اور انصاف کی بات نہیں ہے۔ امیڈیٹ سب سے قریبی اب جو رشتہ دار بچی ہے وہ بہن بچی ہے، ایک ہی بہن ہے کسی کی، اس کو 1/1/6 ملے گا، یا کوئی عورت کا انتقال ہوا، اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، ایک بھائی ہے بس، اسے 1/6 ملے گا، 5 حصے 6 میں سے ایک ملے گا، اور 5 حصے کہیں بڑی دور چلے جائیں گے۔ میں پھر یاد دلا دوں کہ ڈائریکٹ رشتہ دار یا والدین ہیں، یا اولاد ہے، یا بہن بھائی ہیں، باقی جتنے رشتے ہیں وہ سب ان کے تھرو ہیں۔ تو اب والدین نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، ڈائریکٹ رشتہ داروں بہن بھائی ہیں، اور ان میں سے بھی ایک ہی ہے، تو اسے خالی چھٹا حصہ ملے گا، 6 حصے کر کے ایک حصہ، اور 5 حصے کہاں جا رہے ہیں؟ والدین ہے نہیں، والدین اور اولاد بھی نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم اور حوا کے رشتے سے دنیا کے سارے انسان بھائی بہن ہیں۔ اب کسی بہت دور چلا جائے یہ، تو یہ جو ہے یہ کوئی انصاف کی بات نہیں محسوس ہوتی۔ اگر کسی کیس میں حکمت ایسی ہو کہ جہاں عورت کو دیا جاتا ہے وہاں اس کو کم دیا جاتا ہے یا کم دیا گیا، تب بھی کم سے کم اتنا تو ہو کہ آدھا دیا جائے اور آدھا چلا جائے کہیں باہر، 50% تو مل جائے، لیکن انہیں کم ملے اور باقی سارا کہیں بہت دور نکل جائے، تو یہ انصاف یا لاجک کے خلاف ہے۔ تیسری کنڈیشن، تیسری اس کے اندر جو خامی ہے یہ ماننے میں، اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، اس میں تیسری خامی،
آیت نمبر 12 جو ہے، اب انہوں نے یہ کرنا پڑا، زیادہ تر کو، اکثریت کو ایسا ہی کرنا پڑ گیا، اکثریت کو ایسا کرنا پڑ گیا کہ دونوں میں بہن بھائی کے حصے ہیں جو ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے سے، دونوں کلالہ کی آیتیں، دونوں کے اندر بہن بھائی کے حصے بتائے گئے ہیں اور دونوں مختلف ہیں۔ آیت 176 میں کہا گیا کہ اگر اکیلا بھائی ہوگا تو اسے سارا مال مل جائے گا، اکیلی بہن ہوئی تو آدھا ملے گا، اگر کئی بہنیں ہیں تو 2/3 برابر سے سب میں بٹ جائے گا، اگر بہن بھائی سب ہیں تو پھر ایسے ہوگا کہ سارا مال بٹ جائے گا بہن بھائیوں میں، بھائیوں کو دگنا بہن کو آدھا، 2:1 کے ریشیو میں۔ یہ تو بتایا گیا تھا اس آیت میں جس کی آج تشریح تھی۔ اور آیت 12 میں کہا تھا، دیکھیے ابھی آئے گا، یہ بات جو تھی کہ ان کو الگ ماننا پڑا کہ اب یہ بہن بھائی الگ طرح کے ہیں۔ آیت 12 کے اندر حصہ بتا دیا گیا تھا خالی کہ بہن بھائی کو جو ہے وہ 1/6 ملے گا، ابھی آیا تھا، اگر اکیلی بہن ہے، اگر کئی بھائی بہن ہیں تو 1/3 بس، 1/3 کے بعد باقی جو ہے اب وہ کہیں دور، 2/3 کہیں باقی، اگر بہن بھائی دونوں ہیں 2/3 کہیں دور چلا جائے گا، یہ بھی دگنا ہو گیا کہیں دور چلے جانے والا حصہ۔ تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی بہن بھائی کلالہ ہی، اس کے اندر بتا رہے ہیں کلالہ، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 1/6 ملے گا، اور اگر دونوں ہیں تو ملا کے 1/3 ملے گا، اور دوسری جگہ بتا رہے ہیں اگر اکیلا لڑکا ہے 176 میں اکیلا بھائی ہے تو اس کو فل جائیداد مل جائے گی، اگر سب ملا کر ہیں تو بھی فل جائیداد ان میں 2 اور 1 کے تناسب سے تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ تو بالکل ہی مطلب ایک دوسرے کے ایسا ہو گیا کہ کسی صحیح مانے ایک آیت اس میں سے بالکل غلط ہو جائے گی، ٹکراتی ہیں ایسے۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا، اکثریت نے حل اس کا یہی نکالا کہ آیت 12 میں انہیں اخیافی بھائی مان لیا، سگے نہیں مانا۔ اخیافی کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، ایک ہی ماں سے پیدا ہیں، ماں کے طلاق ہو گئی تھی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد دوسری شادی کر لی، اب اور بچے پیدا ہوئے، تو یہ بھائی جو ہیں یہ ماں جائے بھائی، اخیافی بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہے۔ تو اس میں تو مان لیا، آیت 12 میں تو کلال ان کو مان لیا، بھائی بہن کے، یہ بھائی بہن یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ والے ہیں آیت، اور یہ جو لاسٹ آیت ہے اس میں وہ سگے بھائی بہن ہیں جن کے باپ ماں دونوں کامن ہیں۔ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، مطلب زبردستی مان لیا صرف اس لیے کہ ٹکرا رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی مختلف طرح کے بہن بھائی ہوں گے۔ اچھا مائی والے کیوں مان لیے؟ یہ مان لیتے جن کا باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں۔ کئی واقعات آئے اور کئی کیس آئے حضرت عمر کے دور میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بالکل ناانصافی ہے کہ یہ ان کو مل گیا، ان کو حصہ دیا جا رہا ہے ہمیں نہیں دیا جا رہا، یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے اس کی۔ اور اس نے بہت اپنی ایک عجیب سی دلیل دی، ایسا کہ جیسے کچھ بے پڑھے لکھوں کی ہوتی ہے، لیکن دلیل میں بڑا وزن تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو یہ مان لیے کہ ہمارا باپ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی جانور تھا، کوئی کتا تھا، کوئی پتھر تھا، لیکن ان کو فوقیت کس بنیاد پہ دی گئی، دوسرے کو اس کو کیوں دے دی گئی کہ حصہ ہی نہیں جا رہا ہے اور ہمیں نہیں مل رہا؟ تو پھر انہوں نے، حضرت عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بھی دلوایا۔ یعنی یہ اس دور میں بھی اس پہ اختلاف ہوتے تھے، کلیئر نہیں تھا معاملہ، بہت زیادہ واضح نہیں ہوا تھا، وہ نہیں تھی کیلکولیشنز، اور ان کا حساب جو تھا حساب کا وہ اسٹرانگ نہیں تھا۔ بہرحال ان کو مفسرین کو اکثر کو یہ کرنا پڑا کہ ان کو آیت 12 میں الگ طرح کے بہن بھائی مان لیے۔ ہمارے یہاں اردو میں تو خالی سوتیلے کہتے ہیں، لیکن سوتیلے انہیں بھی کہتے ہیں جن کے باپ الگ ہوں، سوتیلے انہیں بھی کہتے ہیں جن کی مائیں الگ ہوں، تو اردو میں تو خالی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 12 کے اندر ان کو پھر ایسے بہن بھائی مان لیا، سوتیلے بہن بھائی، حالانکہ الفاظ اتنے ہی ہیں کہ وہ بھائی اور بہن ہو، وَلَهُ أَخٌ اور أُخْتٌ، ان کا بھائی ہو یا بہن ہو، تو اس کو کوئی تک نہیں ہے، کوئی اس کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے کوئی تک نہیں کہ یہ مان لیا ہے کہ یہ بھائی جو ہیں وہ سے والے ہیں جو سگے نہیں ہیں، کہ ایک آیت میں سگے والے نہیں ہیں اور ایک آیت میں سگے ہیں۔ لیکن قرآن کا انداز بھی دیکھیے، قرآن جب کسی کوئی سگا رشتہ بالکل ڈائریکٹ سگا نہیں ہوتا تو کس طریقے سے لے کر جاتا ہے تاکہ کوئی یہ جو جیسے بولے جاتے ہیں رشتے وہ الفاظ بھی نہیں رکھتا۔ باپ کا بھائی ڈائریکٹ چچا نہیں کہے گا، ماں کا بھائی ڈائریکٹ ماموں بھی نہیں کہے گا، کوئی کسی طرح کا لوگوں کے بولنے میں رشتے بدل جائیں، کسی طرح کا کوئی شک نہ رہ جائے۔ دیکھیے مثالیں دیکھیے، سورہ نور کے اندر عورتیں کن کن سے نکاح نہیں کر سکتی، وہاں
ایک یہ آیا، ان سے نہیں کر سکتی، بہت سے جو گنائے ان میں ایک رشتہ یہ ہے۔ او ابناء بعولتہن، تمہارے شوہروں کے بیٹے، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، شوہروں کے بیٹے، ڈائریکٹ بیٹا کہہ دیتے، ولد یا ابن نہیں لائے یہاں پر، بیٹا ہے وہ بھی سوتیلا بیٹا ہے، تو اس کو ایسے کہا تمہارے شوہروں کے بیٹے، یہ انداز بیان ہے کہ ڈائریکٹ رشتہ جو ہے وہ اگر خالی بھائی کا ہے تو وہ ڈائریکٹ سگا بھائی ہوگا، اگر بیٹا بیٹی کا ہے تو وہ ڈائریکٹ سگے بیٹا بیٹی ہوں گے، اگر اولاد کا ہے تو ڈائریکٹ سگے اولاد ہوں گے، اگر ماں باپ ہے تو وہ سگے ماں باپ ہوں گے، اور اگر رشتے کی کوئی دوری ہے تو وہ تفصیل سے آئے گی۔ قرآن کا انداز یہ ہے۔ اور جگہ دیکھیے اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 23 جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کن کن سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تو یہ تھا سورہ نساء میں تھا عورت کن کن، اس سے پہلے جو آئی تھی سورہ نور اس میں عورتیں کس کس سے نکاح نہیں کر سکتی، یہاں یہ ہے کہ مرد کن کن سے نہیں کر سکتے، اس میں ایک رشتہ یہ آیا ہے بیچ میں۔ اور تمہاری گود میں پلنے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے پیٹ سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی تمہاری بیویاں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، اس کو بھی اور ذرا ڈیٹیل سے بتایا ہے، بیویوں کی لڑکیاں خالی کہنے کے بجائے شارٹ میں نے کر دیا اسے، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، تو تمہاری لڑکی ہوئی نا سوتیلی لڑکی، تو سوتیلی لڑکی کے لیے کوئی لفظ نہیں لا کر اگر خالی لڑکی کہتے تو وہ سگی ہی ہوتی، لیکن جب یہ کہنا تھا کہ سگی نہیں تو کہا تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، تو یہ انداز بیان ہے قرآن کا جس میں اگر بہن بھائی کا ہے تو وہ سگے ہی ہوں گے، ورنہ تفصیل بتائیں گے جیسے کیسے کہا گیا ہوتا ہے یہ میں دکھا رہا ہوں۔ یہ آیا تھا بھی آیت نمبر 12 میں کہ اگر کوئی مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، یہ آیت تھی۔ ایک بھائی ایک بہن ہو اس کے لیے یہ لفظ آئے تھے آیت 12 میں یاد دلا رہا ہوں، وہ لہو اخن اور اختن، اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو یہ سگے ہیں، ان کو مان لیا سوتیلے یا خیافی کے ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، ان کو مان لیا گیا، کوئی ریزن نہیں مان لینے کا۔ اگر یہ کہنا ہوتا کہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے تو اس کو ایسے کہا جاتا، ولی امی ولد۔ قرآن کا جو انداز ہے جیسے ڈیٹیل کے اس کی ماں کے ایک بیٹا یا بیٹی ہو، ماں کا بیٹا ماں کی بیٹی، یہ ہوا سوتیلا، کہ ماں ایک ہوئی باپ الگ الگ ہے، تو اس کو اس انداز میں کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے 3 حصوں کا قرآن کا تفصیل بتائی کہ اس کو کس انداز میں رکھتے ہیں، کس انداز میں کہا جاتا ہے، تو تب ہوتا کہ ماں ایک ہے باپ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ خالی اگر بہن کہہ دیا جائے گا یا بھائی کہہ دیا جائے گا تو ماں بھی ایک ہوگی اور باپ بھی ایک ہی ہوگا۔ جب رشتے ایسے ہوتے ہیں تو قرآن میں کوئی کسی اور جگہ کہیں ایسا نہیں کہ اس کو سوتیلا مان لیا جائے یا دور کا رشتہ مان لیا جائے، وہ سب سگے رشتے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ حصے ٹکرا رہے تھے دونوں آیتوں میں، اس لیے ایک جگہ ایسا مان لیا گیا اور اس سے بڑی گڑبڑیں آئیں، جیسے بتایا کہ تاریخ میں آ چکی کہ وہ لوگوں کے کلیم آ گئے اور ان کلیمز کو، ان کی جو دلیلیں تھیں ان کلیمز کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں بات لاجک تمہاری ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن ہماری سمجھ میں قرآن سے ایسے آ رہا تھا، اچھا تم بھی حصہ لے لو۔ چوتھا، اس میں چوتھی خامی کیا ہے، یہ سوچنے میں کہ نہ اولاد ہے نہ والدین، کلالہ اسے کہتے ہیں، اس میں چوتھی خامی کیا ہے؟ چوتھی خامی یہی ہے کہ بہت بڑا حصہ غیروں کو جا رہا ہے، یہ پہلے والے میں بھی آ چکا ہے کہ بہت بڑا حصہ غیروں کو جا رہا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، اسی صورت میں آ چکا ہے، ہم نے ہر ایک کے لیے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اقربون، ان کے لیے حصے مقرر کیے، دور کے رشتہ داروں کے لیے نہیں کیے۔ جب یہ کہہ دیا، اچھا کہیں اگر تھوڑا سا بچتا ہے وہ دور کے رشتہ داروں کو جا رہا ہے تو وہ یہ اس میں یہ نہیں ہوگا کس کو، جو سب سے زیادہ قریبی ہو، جس سے زیادہ تعلق رہا ہو، حدیثوں میں اس طرح کا آتا ہے، جس سے مراسم بہت رہے ہوں اس طرح کا، کہیں دور کا اگر ہے تو اس میں رشتے فکس نہیں کریں گے، رشتے فکس نہیں کیے، جتنے فکس کیے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں کے لیے کیے، اور ماں باپ کے تھرو، اولاد کے تھرو، بہن بھائی کے تھرو، اس سے ہی رشتے جاتے ہیں، باقی جتنے رشتے ہیں امیجیٹ رشتے صرف یہی ہیں، ڈائریکٹ یہی 3، تو وہ جو جتنے ہیں وہ سب دور کے رشتہ دار ہو گئے۔ تو یہ کہا کہ ہم نے حصے جو مقرر کیے وہ قریبی رشتہ داروں کے لیے کیے، ایک بات تو یہ قرآن نے کہی، اور
4:12 میں اب اسے دیکھیے کہ بھائی ابھی میں سمجھا چکا ہوں، پچھلے میں بھی یہ اعتراض آتا تھا، اس سے پچھلا پوائنٹ تھا کہ اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث دی جا رہی ہے وہ کلالہ ہے، یعنی اس کے حساب سے اگر یہ مانا جائے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں نہ اولاد نہ ماں باپ، اور اس کا ایک بہن یا ایک بھائی ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، یعنی اب 1/6 مل جائے گا اگر ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے۔ 5 حصے، 6 میں سے ایک حصہ ملے گا، 5 حصے کہیں دور کے رشتہ داروں کے چلے جائیں گے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو یہ 4 اعتراض اس کے اوپر آ رہے ہیں، اس لیے یہ غلط ہے کہ اولاد کلالہ اسے کہتے ہیں کہ اولاد بھی نہیں اور والدین بھی۔ اب ایک ہی چیز بچ رہی ہے، وہ جسے ہم نے لیا ہے کلالہ، وہ جس کے والدین نہیں ہیں۔ اولاد ہو سکتی ہے، اولاد چاہے ہو چاہے نہ ہو، بہن بھائی چاہے ہو چاہے نہ ہو، لیکن والدین نہیں ہے تو وہ کلالہ ہے۔ اس قول کے حق میں بھی ایک یہ ضروری، خالی یہی نہیں ہے کہ اس کو سوچ کر کہ یہ سب نہیں ہو سکتے تو یہ ہوگا، بلکہ ڈکشنری کے اندر یا جو عرب بولا کرتے تھے اس میں کلالہ اس کے لیے بھی بولتے تھے اور ان سب کے لیے بھی بولتے تھے۔ تو کلالہ ایک بڑا جنرل ٹرمینالوجی تھی جو بہت سے رشتوں کے لیے بولی جاتی تھی، لیکن یہاں پر بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی کئی ہوتے ہیں لیکن آیت میں فٹ کیے جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ معنی نہیں ہوں گے، یہاں پر تو یہی والے ہوں گے۔ 2 الگ الگ طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ اب جیسے ضرب معنی مارنا بھی ہے، اور ضرب کے معنی اس کے اوپر آتا ہے جہاں پر اس تشریح میں نے رکھا تھا کہ اگر یہ عورتیں پھر اور تنگ کریں تو انہیں مارو، تو اگر تمہاری خلاف ورزی کریں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34۔ اب وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، یہ معنی ہیں، اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ انہیں ایکسپلین کرو، ٹھیک سے سمجھاؤ، ساری پوزیشن واضح کرو ان کے اوپر۔ تب اس میں سے کون سے لیے جائیں میننگ اپنے مزاج کے مطابق ایک لیے گئے، جیسا بھی جنہوں نے سمجھا۔ ایسے یہ ہے کہ کلالہ استعمال ہوتا تھا بہت سے رشتوں کے لیے، لیکن اس میں سے کون سے لیے جائیں، وہ نہیں کہ جن سے آیات ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے، یا ان کو وہاں پر رکھنے سے بے انصافی سی نظر آ رہی ہے تو وہ نہیں لیے جائیں گے، یا یہ کہ پھر یہ تکلف کرنا پڑ رہا ہے بلا وجہ کہ وراثت میں وصیت گزارنی پڑ رہی ہے۔ بے وراثت اللہ نے طے کی، وصیت انسان خود کرتا ہے، اس میں بھی وصیت شامل کر دی اپنی طرف سے، اللہ نے نہیں کہا تھا، کہا کہ نہیں یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ مرنے والا خود وصیت کر دے۔ تو اب تو یہ صرف اس لاجک پر یہ نہیں ہوا کہ یہ ہے، بلکہ اس کے لیے بھی بولا جاتا تھا۔ اب اس میں سے ہم نے اسے لیا، اس کے لیے بھی بولا جاتا تھا۔ پہلے ڈکشنری کو دیکھ لیجئے کہ کلالہ اسے بھی کہتے ہیں، یہ بھی بہت مشہور جو وہ ڈکشنریز ہیں پرانی، جن کے اندر قرآن کے الفاظ کے وہ معنی ہیں جو عرب اس دور میں استعمال کرتے تھے، جن معنوں میں جن لفظوں کو، اس میں سے جو آپ کو زیادہ تر میں مثالیں دیتا جو کچھ رہا ہوں وہ اور دوسری ڈکشنریز کی میں دیتا رہا ہوں، امام راغب کی دیتا رہا ہوں، لیکن یہ بھی بہت مشہور ہے تاج العروض زبیدی کی، اور وہ تو پھر مختصر ہے، یہ بہت تفصیلی ہے۔ امام راغب والی جو ہے مفردات وہ بہت مختصر ہے۔ اس میں کلالہ کے بارے میں بہت سے قول انہوں نے دیے، دور سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نیچے دیکھیں پیج 344 پر، اسی کتاب کے جس کا وہاں پر وہ دیا تھا، عکس دیا تھا، اس میں ایک قول یہ ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ کلالہ اسے بھی کہا جاتا ہے۔ ایک شعر انہوں نے دیا اس کی تائید کے اندر، عربی کا شعر ہے، اسے میں بڑا کر کے دے رہا ہوں اس شعر کو جو وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ وقال عامر بن طفیل وما سودتنی عامر عن کلالہ اب اللہ ان اسمو بام ولا ابی، قبیلہ عامر نے مجھے، یہ عامر ابن طفیل نے کہا کہ ہمارے قبیلے نے مجھے، میں کلالہ تھا اس کی وجہ سے مجھے سرداری نہیں دی۔ اب کلالہ تھا نہیں دی، وہ اگلے اس کے اندر، ان کے شعر کے اگلے مصرے کے اندر آ گئی کہ کلالہ میں کیسا کلالہ تھا۔ اب اللہ ان اسمو بام ولا ابی، کہ میرے نام کے ساتھ میں ماں باپ نہیں تھے، مجھے اللہ نے میرے لیے ایسی قسمت رکھی تھی کہ میرے نام کے ساتھ ماں باپ کا نام نہیں لگ سکتا تھا، تو اب میں کلالہ ہو گیا، کلالہ ہو گیا تو مجھے سرداری نہیں ملی۔ تو کلالہ اسے بھی کہتے ہیں جس کے والدین نہیں ہوں، باقی رشتے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولاد ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ایسے ہی اس کے اندر کلالہ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے بہن بھائی ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ سب رشتے کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر اس کو ایسا مان لیں تو بہت واضح ہیں۔ آیت 12 میں کلالہ کا ذکر آیا تھا، لیکن وہاں اور یہاں پہ بھی کلالہ کا آیا، یہاں 176 میں صاف کہہ دیا گیا کہ اگر اولاد نہ ہو، اس کا مطلب وہ آیت 12 ان کے لیے تھی جس میں اولاد ہو، کلالہ ہیں یعنی والدین نہیں اولاد ہے،
اور یہاں صاف کہہ دیا گیا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو اچھا وہ جو اولاد نہیں ہے ان کے رشتے ایسے بیٹھیں گے اگر کلالہ ہے، یعنی ماں باپ نہیں اور اولاد بھی نہیں ہے تو ایسے بیٹھیں گے. یہ آخری آیت کے اندر ہے. اور آیت 12 میں اس کو جو ہے ایسے وہاں پہ واضح نہیں کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کلالہ وہی ہے جس کے کلالہ وہ ہے جس کے والدین نہیں ہیں. تو وہ کلالہ با اولاد کی آیت تھی، کلالہ اور اولاد بھی ہو، جس میں بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ مل رہا تو باقی 5 کہاں جائیں گے؟ اولاد کو جائیں گے، کہیں باہر نہیں جا رہے. کلالہ وہ ہے جس کی اولاد ہے، وہ جس کے ابھی میں نے تفصیل بتائی کہ 1/6 حصے کے بعد باقی دور کے رشتہ داروں کو جا رہا ہے، اس لیے کہ اولاد نہیں جنہوں نے مانا تھا. اب وہ کلالہ با اولاد کی آیت ہے، باقی کہاں جائے گا؟ کہیں دور نہیں، اولاد ہے ان کو چلا جائے گا. اور یہ جو آخری آیت ہے اس کے اندر کہہ دیا کہ اولاد نہ ہو، اگر کلالہ بھی ہے اولاد بھی نہیں ہے، یعنی ماں باپ نہیں اولاد بھی اب نہیں ہے. اس لیے خاص طور سے یہ اتنی بات واضح کی تھی کہ اولاد نہیں. تو اس میں اب کہاں جائے گا؟ تو بہن بھائیوں میں ویسی تقسیم ہوگا جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ اگر بہن بھائی ہیں تو 2:1 ملے گا، اگر کئی بہنیں ہیں تو 2/3 ملے گا، بہت کم حصہ کہیں باہر جائے گا. یہ تھا. اب اس میں آیت کو ہم شروع سے لے رہے ہیں کہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں، بتاؤ کہ اللہ اس کا جواب دیتا ہے کلالہ کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے وہ، اور اس کی اولاد نہیں ہو. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ آخری بات جسے ہم لے کے چل رہے ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں. اب یہاں کا والدین نہیں ہے لیکن اولاد بھی نہیں ہے. یہ اس کی کلالہ کی ڈیفینیشن نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ کلالہ کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے اتنا اور ہے. اب کلالہ تو وہ ہے ہی جس کی والدین نہیں ہے، لیکن اگر اولاد بھی نہیں ہو، آیت 12 میں یہ بتایا تھا کہ اولاد کلالہ بھی ہے اولاد بھی ہے، تو جو کچھ بچے گا سب اولاد کو مل جائے گا بہن بھائی کو دینے کے بعد. ایک بات اور آپ کو شاید یاد ہو جن لوگوں نے جب کے درس سنے تھے وراثت کے، کہ اس کو زوجین ایک تو کیٹیگری تھی جو ہسبینڈ وائف، ان کو سب سے پہلے دیتے، اب جو بچتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. اب اس کے آگے جو کیٹیگریز تھی اس میں ایک تھا تقدیمی، جن کے حصے فکس کر دیے گئے، اتنی پرسنٹیج دے دینا، اتنا حصہ دے دینا، 1/3 دے دینا، پھر انہیں دیا جاتا ہے. اب جو بچتا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے. وارث میں ہمیشہ ایسے ہی بٹتا ہے کہ مرد کا دگنا عورت کا، میل کا دگنا فیمیل کا اس کا آدھا. تو وارث جو ہے ان میں ایسے ہی تقسیم ہوتا ہے. تقدیمی ہوتے ہیں ان کا فکس ہوتا ہے. اگر کوئی رشتے ایسے ہوں بہن بھائی چاہے مرد عورت دونوں ہوں تقدیمی ہے، مثلاً کبھی والدین تقدیمی بن جاتے ہیں تو دونوں کو برابر ملتا ہے. اگر والدین وارث ہو جاتے ہیں تو والد کو دگنا اور والدہ کو آدھا. کہیں بہن بھائی اگر ہیں، اگر تقدیمی ہوئے یعنی جن کا حصہ مقرر کر کے بتا دیا ہے اتنا دینا، جیسے ابھی کہا تھا 1/6 آیت 12 میں، تو بس اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. ہوا اس میں کچھ نہیں، 2:1، باپ کو بھی چھٹا حصہ، ماں کو بھی چھٹا ہے، بہن کو بھی چھٹا حصہ، بھائی کو بھی چھٹا حصہ. تو یہ جو ہے یہ تقدیمی. زوجین کے بعد یعنی ہسبینڈ وائف کے بعد پہلے ان کا حصہ نکال دیتے ہیں، پھر ان کا حصہ نکالا جائے گا جتنا بتایا، جتنا بچے گا ترکے کا اس میں سے اتنے جتنا بتایا کہ 1/3 دے دینا، چھٹا حصہ دے دینا. اب جتنا بچا تھا وہ دے دیا گیا، اب جو بچا وہ وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ پرانا اصول میں نے یاد دلایا ہے. کلالہ بے اولاد کو اب دیکھیے کیسے ہوگا. یہ بھی انہی کے لیے بتا رہا ہوں جنہوں نے پہلا جو ہے شروع کرنا دیکھا ہو یا بھول گئے ہو. یہ بلیک جو ہم نے بنایا تھا یہ ڈیڈ، یہ کسی مرد کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی ایک بہن ہے. یہ ٹی جو بنا ہوا ہے یہ ٹی تقدیمی کے لیے ہے. یہ سارے سائنز اور اس سے بہت مانوس ہو گئے تھے اس وقت جب سمجھانے کے لیے ہم نے بنائے تھے. کہ ٹی تقدیمی کے لیے بنایا تھا، وارث کے لیے ڈبلو بنایا تھا، تو اور زوجین کے لیے زیڈ بنایا تھا. تو ٹی تقدیمی. اب اس کی صرف ایک بہن ہے تو یہ تقدیمی ہے اس لیے کہ یہ بتا دیا گیا کہ اس کو 50% ملے گا. یہ کہہ دیا گیا کہ اگر صرف ایک بہن ہو تو اس کو آدھا دیا جائے گا. ایسا کلالہ ہو یعنی کہ والدین نہیں ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں، لیکن اب اولاد بھی نہیں ہے، اب بہن بھائیوں میں صرف ایک بہن ہی ہے تو اس کو 50% ملے گا. 50% کہیں باہر جائے گا، یعنی جتنا اسے مل رہا ہے اس سے زیادہ کم از کم نہ جائے باہر. اچھا پھر اس میں یہ بات کہی گئی اس آیت کے اندر اس کے آگے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ کئی بہنیں ہوں کئی بھائی ہوں، چاہے ایک بہن بھائی ہو، بہن بھائی دونوں ہیں، چاہے ایک ہو چاہے زیادہ ہو. اگر ایسا کیس ہے ایک ہی بھائی ہے کل، تو آیت میں کہا وہ بھائی وارث بن جائے گا. کوئی نہیں ہے. کلالہ وہ ہے جس کے والدین تو نہیں ہے. اب اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ اولاد بھی نہیں ہے، اور صرف ایک بھائی ہے، عورت کا انتقال ہوا ہے
تو بھائی کے لیے لفظ وارث آیا ہے تو پھر وہ اس کے کل کا وارث ہوگا. تو اب 100% اس بھائی کو مل جائے گا, ایک ہی بھائی ہے کل, تو 100% اسے ملے گا. پھر یہ دیکھیے آیت میں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اس آیت کے اندر کہ اور اگر بہنیں جو ہیں یعنی والدین نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, یہ اس آیت میں کہہ دیا گیا, لیکن بہنیں کئی ہوں, بھائی نہیں بہنیں کئی ہیں, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, تو 2/3 ان بہنوں میں تقسیم ہوگا. اگر ایک ہی تھی تو آدھا دیا جائے گا اسے, 2/3 برابر سے تقسیم ہوگا سب بہنوں میں. اور اگر وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور کئی بہن بھائی ہیں, بہن بھی ہیں بہنیں بھی بھائی بھی, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, تو پھر وہی اصول لگے گا کہ مرد کا دگنا, بھائیوں کا دگنا, بہن کا اس کا آدھا. اسے دیکھ لیجئے, اس کو فگر کے اندر دیکھ لیں کہ کسی کا اگر انتقال ہوا اور اس کی کئی بہنیں تھیں, 2 یا 2 سے زیادہ, تو ان کو 2/3 حصہ جو ہوگا 2/3 وہ برابر سے بٹ جائے گا ان سب میں. 2 میں ہے تو ان میں برابر سے بٹ جائے گا, زیادہ ہے تو ان میں برابر سے بٹ جائے گا, 1/3 کہیں باہر جائے گا 3 حصوں میں. اور اگر بہن بھائی کئی ہیں, ایک بہن بھائی ہے تو, یا کئی ہیں بہن بھائی, تو اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوگا, یعنی بہن بھی ہے اور بھائی بھی ہے, نہ اکیلا بھائی ہے نہ اکیلی بہن ہے. اکیلی بہن ہے تو 50%, کئی بہنیں 2/3, اگر ایک بھائی ہے اسے پورا ملے گا, اگر کئی بھائی بہن ہے تو پھر ایسے ملے گا 2:1, بھائیوں کو دگنا بہن کو آدھا. تو یہ ہے اس کی ڈیٹیل جو آیت نمبر 176 میں بتائی. کسی جگہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, نہ کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے. یہ اس میں وہ کلالہ جو آیت نمبر 12 میں بتایا تھا وہ کلالہ با اولاد تھا, کلالہ بھی ہے اولاد بھی ہے. یہ یہاں پہ بتایا کلالہ بے اولاد, کہ اولاد بھی نہ ہو تو ایسے بانٹیں, اگر اولاد ہو تو بہن کو 1/6 مل جائے گا, بہن بھائی دونوں ہو تو 1/3 مل جائے گا. اب باقی جتنا بچ رہا ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا, اولاد وارث ہوگی. وہ آیت نمبر 12 میں یہ بتایا گیا تھا. تو چونکہ تفصیل اس کی بہت زیادہ وہاں گزر چکی ہے, اب میں وہ سارے حصے 11, 12, 176 اس کو بھی ساتھ میں لے کے سمجھایا تھا اس وقت, لیکن اب چونکہ آخر میں یہ آیت آئی ہے اس لیے اس کو پھر اور ساتھ میں لینا پڑا, یعنی اس کی تفصیل دوبارہ سے لینی پڑی. اس کی تفصیل میں ان کا حصہ بار بار لانا پڑا جو پہلے آ چکے تھے سمجھانے کے لیے, لیکن ریلیٹڈ ہیں, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کلالہ لفظ وہاں بھی آیا تھا, کلالہ یہاں بھی آیا تھا. تو اب ہم یہ آیت ہماری ختم ہو گئی, بس اس کا یہ آخری حصہ آیت کا, سب کچھ سارے حصے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دیا کہ تم بھٹکو نہیں. یعنی یہ بالکل طے ہے کہ تقسیم ویسے کیا جائے گا جیسے اللہ نے فرمایا ہے, اور اللہ نے تمہارے لیے کلیئر اب اور کر دیا. یہ کلالہ والا حصہ اگر کلیئر نہیں تھا تو اب اور واضح کر دیا. کیوں لوگوں میں اتنا کنفیوژن رہا؟ اس لیے کہ کلالہ کے بہت سے معنی بیان کیے, کلالہ بہت سے رشتوں کے لیے بولا جاتا تھا پہلے, اب اس میں سے اٹھا کر لوگ فٹ کرتے رہے. جو کچھ اٹھا کے فٹ کیا اس میں بعض جگہ ایسا تک آیا کہ سگے بہن بھائی کو انہوں نے یہ ماننا پڑ گیا کہ بھائی ایک آیت, حالانکہ دونوں آیتوں میں سگے بہن بھائی کا ذکر تھا, ایک جگہ ایسا حصہ تھا کہ جس میں اولاد نہیں ہے, ایک جگہ ایسا حصہ ہے جس میں اولاد ہے. اس لیے فرق تھا بہن بھائیوں کے حصے میں. جہاں اولاد تھی تو والدین نہیں ہے, جہاں اولاد تھی وہاں پر بہن بھائی کو ایک فکس کر دیا حصہ تقدیمی, اور باقی سب اولاد کو ملے گا. جہاں اولاد نہیں ہے وہاں پر اور صرف بہن اور خالی بہن بھائی ہیں اور اولاد نہیں ہے تو وہ بہن بھائی ہی وارث ہو گئے, اور بہن بھائیوں کو 2:1 سے ملے گا, یا اگر ایک ہی بہن ہے تو آدھا ملے گا, 2 بہنیں ہیں یا 3 بہنیں ہیں تو 2/3 ملے گا. تو اس میں کوئی آپس میں کنٹرڈکشن تضاد نہیں ہے. کلالہ جو بہت سے رشتوں کے لیے بولا جاتا تھا وہ مختلف اس میں سے لوگوں نے لے کر فٹ کیے ہیں, لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ان مفسرین میں سے جنہوں نے مختلف لیے اور اس کے بعد ان کو رکھ کر دیکھا حصے, ان میں سے کوئی میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. کوئی ایسا ہوتا کہ جس کے ہائر میتھمیٹکس کا کوئی اسٹوڈنٹ رہا ہوتا. اس میں کافی اس کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو کے لیے تو چارٹ بنا کے زیادہ آسانی سے بتا دیا جائے, لیکن لوگوں کے لیے بھی یہ حصہ کم از کم ایسا ہے وراثت کا کہ لوگوں کے لیے بھی سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا, ہر ایک کی نہیں آئے گا. جو بہت غور سے سمجھنا چاہیں گے وہ سمجھ جائیں گے سارے, لیکن بیٹھ کر سارے کو رکھیں سامنے کاغذ, ایسے جیسے کلاس ہوتی ہے پوری 3 آیتوں کو جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جائے نہیں اٹھیں. اگر
2-3 दिन बैठ रहे हैं, 1 हफ्ते बैठ रहे हैं, तो पिछला पहले रिवाइज करें, फिर उसके बाद दूसरा लेकर चलें, तो फिर तो हर एक औसत दर्जे की अक्ल वाले की समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन आमतौर से इतना कुरान की वो आयत जिसमें इतना नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स का कोई जिक्र नहीं है, उन पर लोग गौर नहीं करते। खुद बैठकर कोई ये वक्त लगा रहे हो कि साहब बैठ के वक्त लगा रहे हैं और इसे देख रहे हो, वहाँ पे एक आ गया, ये कर रहे हैं, तो कोई करता नहीं है। इसमें एक वो हिस्सा और शामिल हो गया एक अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स का, जहाँ रिसेप, तो फिर होता यही है कि ले जाते हैं कि साहब हमारा ये है, आप बता दीजिए। अब आप बता दीजिए में वो जिस मसलक के थे या जैसा उन्होंने समझा था, जो उनके पास चला रहा था, उन्हें भी वो भी नहीं है मैथमेटिक्स। उनको भी ऐसे ही बताया गया कि वो रिजल्ट निकाल के अगर यूं हो तो ऐसे कर देना, इसको ऐसे तकसीम करना, इसे ऐसे तरफ करना, वो उसे सब बैठ कर करके बता के दे देते। उसमें कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, उसमें तजाद और कंट्रडिक्शंस भी आते हैं। उस पर अगर कोई क्लेमेंट आए तो यहाँ तो भगा देंगे कि है कुछ नहीं, हमने शरीयत के हिसाब से दे दिया। वहाँ तो तुमने कंसीडर किया था कि बात तो तुम्हारी लॉजिकल है, कह तो रहे हो तो मिलना चाहिए, बात ठीक कह रहे हो। ये इसलिए हुआ ये। अब अगर वो लोग जिन्होंने सिस्टम तय किया है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये कि सिस्टम तय करने में वो हिस्सा जिन्होंने तय किया वो बुनियादें थी, जो उसूल ड्राइव किए थे, वो बुनियादें थी कि उन उसूलों, वो जो उसूल ड्राइव किए थे कि वो क्या किसको किसका क्या क्या जो उन्होंने मुख्तलिफ नाम रखे हैं और वो नामों की जो डेफिनेशन रखी है उसमें भी कमी रह गई। वो उसूल कुरान की आयत से ही ड्राइव होने थे। वो अगर कुरान की आयत से उसूल ड्राइव हो जाएं तो उसके बाद फिर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, कहाँ कैसे ज़रा माथा पीछी करनी पड़ेगी, सब आयत को लेकर बैठना पड़ेगा और किसी जगह पर कोई कंट्रडिक्शन तजाद नहीं आएगा। तो ये इसलिए हुआ कि वो दो कमियां रही हैं। पहली बात तो है कि सारे उसूल इन्होंने वहाँ से नहीं लिए, कुरान में से आ रहे थे, ये जहन में नहीं आता कि कुरान में है, ये बारीकी है कि ये कुरान में उसूल है। अब जैसे वर्षा लफ्ज़ एक तरका हो गया, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें और बोला जाता है एक ही माने के अंदर। वर्षा, कुरान ने जहाँ जहाँ लफ्ज़ वर्षा बोला वहाँ हमने वारिस माना, जहाँ लफ्ज़ वर्षा नहीं बोला मिम्मा तरका मिला, जितना भी छोड़ा था वो वारिस, वो जिनमें 1/2 का तकसीम 1:2 के हिसाब से तकसीम होगा, वो वारिस कौन कौन हो सकते हैं कौन नहीं। तो इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी भी वो बदल दी ताकि उनसे कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो रखी है वही लेकर चले लोग, लेकिन उससे चेंज कर दी समझाने के लिए कि ताकि उसके साथ में मिक्सअप नहीं हो जो पहले के लोगों ने और सुबह और ये मुख्तलिफ जो उन्होंने नाम रखे थे, तो उससे अलग हटा के ये तकदीम इसको बनाया, इसका नाम वारिस रखा। तो वर्षे और तरके में फ़र्क इसलिए नहीं कर सके कि सारे उसूल कुरान की आयत पर गौर करके लेते। उसूल उन्होंने वहाँ से लिए जो मुख्तलिफ रिवायात आ रही हैं, उसमें तो हम देख चुके हैं कि बड़े बड़े क्लेम आते थे और टकराव होता था पैदा। उन उसूल जब वो वैसे लिए गए थे, वहाँ से उन्होंने अपने उसूल बना, वो ये टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाहात बना लिए कि क्या किसे कहेंगे। हम ये भी यहाँ से लेते। उसके बाद फिर ये था कि बहरहाल वो कैलकुलेशन के भी एक्सपर्ट होते वो लोग जिन्होंने ये, वरना वो फ़ौरन कहते मैथमेटिक्स वाला नहीं इसकी वो करता है। इसमें मैथमेटिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में इसका फ़र्क होता है। मतलब साइंस की कोई चीज़, ऑफ साइंस तो बड़ी ऐसी चीज़ है कि जहाँ सबूत मतलब वो हो साबित शुदा, 5% चांस है कि ऐसा नहीं होगा, 95% चांस ये ऐसा होगा। अब इसलिए कि कोई बहुत दूर का कोई ऐसा भी उसूल है जो इसे अभी हम डिस्कवर नहीं कर सके, 5% केस में गलती हो जाएगी, लेकिन 95% उसूल यही है जो चल रहा है। तो साइंस में भी अगर कोई जैसे क्वेश्चन पेपर दिया जाए स्टूडेंट्स को, वो उसमें से 80% सही करके जा रहे हो, कहीं गलती हो जाए तो 80% मार्क्स मिल जाएंगे उसको। 10 नंबर का क्वेश्चन था, 8 मिल जाएंगे, 2 काट दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स का तो ये कि एंड तक सही करता हो जा रहा हो, लास्ट स्टेप गलत हो गया 0। यहां पर कोई फिक्स जवाब होगा, या का सवाल नहीं है। पॉइंट के अंदर या आशारिया या बटा में भी गलती हुई तो गलत है। इसमें इसके अंदर एक्यूरेसी है बिल्कुल 100%। तो इसलिए यह है कि इसमें अंदाजे नहीं होते बल्कि एक्यूरेसी ही होती है, और अगर एक्यूरेसी नहीं तो गलत है। तो इसलिए अगर कहीं वो लोग मैथमेटिक्स के भी जिन्होंने इन चीज़ों पर गौर किया, इन आयात पर गौर किया और जिन्होंने उसूल ड्राइव किए और तर्के के हिस्से बनाए, उनमें कोई एक भी मुफस्सिरीन में से अगर उसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा होता, हायर मैथमेटिक्स, ये शुरू के हिसाब खाली नहीं, तो वो कह देता ये तो नहीं माना जाएगा। मिजाज के हिसाब से कह देता ये बराबर नहीं बैठ रहा,
جب برابر نہیں بیٹھ رہا تو غلط ہے. اب یہاں پر تو یہ کہ برابر نہیں بیٹھ رہا تو پھر اچھا پھر دماغ لگاتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ جو نہیں بیٹھ رہا تو پھر سب کا کم کر دو, سب میں سے کاٹ دو. بڑھ گیا مطلب گھٹ گیا, وہ جو بانٹ رہے تھے جتنے حصے ان کے حساب سے وہ جو اصول بنائے تھے وہ صحیح فٹ نہیں ہو رہے تھے, اوور آل سب گھٹ گیا. تو انہوں نے کہا گھٹ گیا نا تو سب کے حصوں میں سے برابر سے گھٹا دو, تو ایک کو بھی اتنا نہیں ملا جتنا قرآن نے کہا تھا, یا بچ گیا تو ہر ایک کے حصے میں ڈال دو. یہ جو اپروچ تھی یہ میتھمیٹکس والوں کی نہیں ہوتی. اگر بچ رہا ہے یا اگر کم ہو رہا ہے یا اگر گھٹ رہا ہے اس کا مطلب کہیں غلطی ہے. ابھی کیش گنتے ہیں کاروباری لوگ, اب اس کے اندر کچھ گھٹ گیا تو اب بہت ایکسپرٹ نہیں بھی ہو لیکن حساب لگائے چلے جا رہے ہیں کہ گھٹ کیسے گیا. اگر چھوڑ بھی دیا حساب نہیں پائے تو یہ رہتا ہے کہ کہیں ہے ہو گیا, ہم پکڑ نہیں پائے لیکن کہیں گپلا رہ گیا, کہیں غلطی ہو گئی ہماری پکڑ میں نہیں آئی, اس لیے کہ وہ گنتی چل رہی ہے. جب یہ وہاں پر میتھمیٹکس چل رہی ہے, اگر حساب پورا نہیں ہوا اور گھٹ گیا کہیں, جتنی سیل ہوئی تھی جتنا خرچے ہوئے تھے جتنا ان سب کے حساب کے اندر پیسے گھٹ رہے ہیں, اینڈ میں جتنا روکڑ ہے جتنا کیش باقی ہے, تو اب گھنٹوں لگا دیتے, پورا دن لگا دیتے کہ حساب کیوں نہیں مل رہا. اور اگر فالٹ اگر غلطی پکڑ میں نہیں آتی تو اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو یہ خلش رہتی ہے کہ حساب صحیح نہیں تھا. یہ تو مان کے چلتے ہیں کہ صحیح نہیں تھا چھوڑ دیا ہم نے, یہ ہوتا ہے حساب کے اندر. جب پورا مل جائے گا, پہلی دفعہ مل گیا چاہے 3 دفعہ ملا, سکون ہو گیا کہ حساب ہمارا ٹھیک تھا. تو یہ ہے بنیادی بات کی, ایکسپرٹس نہیں ہے لیکن نہیں مل رہا تو میتھمیٹکس جہاں بیچ میں آتی ہے وہ کہتے ہیں اگر کچھ گھٹ رہا ہے تو صحیح نہیں تھا. یہ نہیں ہوتا کہ گھٹ رہا ہے نا تو سب جگہ بانٹ دو اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ صحیح تھا, پھر ساتھ میں کم سے کم یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ صحیح تھا. ہم یہ آیت ہماری پوری ہو گئی, سورہ نساء کمپلیٹ ہو گئی. یہ آیت نمبر 176 تھی سورہ نساء کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 اس میں ہم شروع سے چلیں گے پھر دوبارہ. آئندہ مرتبہ آئندہ جو سبحان ربی.